اچھا، یہ آج ہم تھوڑا سا کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہم نے یہ ریٹ آف ریٹرن انالیسس جو ہے چیپٹر نمبر 7 یہ ہم نے اسٹارٹ کر دیا تھا۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ان پیڈ بیلنس پہ اپلائی ہونا چاہیے، نہ کہ ٹوٹل جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، انیشیل اماؤنٹ اس پہ۔ اس کے بعد کی ڈیمونسٹریشن کے لیے ہم نے ایک ایگزامپل 7.1 جو ہے وہ کلاس میں کی ہے، اور یہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں بھی تھی، اس سے ریلیٹڈ یہ کوشچن تھا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان پیڈ بیلنس پہ جب ہم انٹرسٹ اپلائی کرتے ہیں تو جو ایونچولی ہماری ریکورڈ اماؤنٹ ہے آفٹر دا نمبر آف ایئرس دیٹ بیکمز ایکول ٹو دا اوریجنل یا پرنسپل جو انویسٹمنٹ ہے۔ اچھا، اب ہم موو فارورڈ کریں گے۔ یہ جو ہماری ایگزامپل تھی 7.1 اسینشلی یہ پیورلی ریٹ آف ریٹرن انالیسس تو نہیں ہے، یہ اٹ واز سورٹ آف پریمبل یا ایک فاؤنڈیشن تھی یہ اس میتھڈ کی۔ اب ہم ایکچولی اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ریٹ آف ریٹرن میتھڈ ہے وہ ہے کیا۔ اچھا، ریٹ آف ریٹرن کی جو کیلکولیشنز ہے وہ اس میں خود کوئی ایسا کوئی بہت نویل آئیڈیا نہیں ہے۔ ریٹ آف ریٹرن کی جو کیلکولیشنز ہے وہ پریزنٹ ورتھ یا اینول ورتھ انالیسس کی ہی ایک ماڈیفیکیشن ہوتی ہے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ جو نارمل پریزنٹ ورتھ انالیسس ہوتا ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو نیٹ پریزنٹ ورتھ ہے اس کو ہم زیرو کے برابر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اینول ورتھ اپلائی کریں تو ہم اینول ورتھ کو زیرو کے برابر کر لیتے ہیں۔ نا واٹ ڈز دیٹ مین، اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ اس نے ایک ایگزامپل بھی بتائی ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک کیش فلو ہے کہ 1000 روپیز کا کیش آؤٹ فلو ہوا ہم سے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ایک 5 سال کا ایک اکنامک پروسیس ہے جس میں تھرڈ ایئر میں جو ہے وہ 500 کا کیش انفلو ہوا، اور پھر ففتھ ایئر میں 1500 کا کیش انفلو ہوا۔ اچھا، اگر میں اس کی جو ہے وہ مطلب ایک پریزنٹ ورتھ انالیسس کے اوپر اپلائی کروں تو ہم جانتے ہیں کہ پریزنٹ ورتھ انالیسس میں کیا کرتے ہیں ہم، جو ایک ہمارے اکنامک پروسیس کے اندر جتنے بھی کیش فلو ہیں ان سب کو ہم پریزنٹ ورتھ میں کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ والا جو ہمارا پروسیس ہے یہ تو آلریڈی پریزنٹ ورتھ میں ہی ہے، یہ والا جو ہماری ہے جو 500 یہ ہماری فیوچر ورتھ ہے، اور جو یہ 1500 ہے یہ بھی ہماری فیوچر ورتھ ہے۔ تو ہم ان دونوں جو فیوچر ورتھس کو، اس کو اور اس کو ہم کنورٹ کر لیتے ہیں پریزنٹ ورتھ میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے، ہم P/F فیکٹر لگا کے کریں گے، کیونکہ ہمیں F پتہ ہے تو ہم اس کو P/F فیکٹر لگا کے پریزنٹ ورتھ میں کنورٹ کر لیں گے، اس کو بھی اور اس کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے یہ ایکویشن ہمارے سامنے ایک آ گئی ہے، میں اس کو ریموو کر لیتا ہوں۔ ہاں، یہ ایکویشن ہمارے سامنے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ 1000، ٹھیک ہے، وچ از دس ون، ٹھیک ہے، ایکول ٹو 500 P/F I3 وچ از دس ون، بلکہ میں کلر چینج کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں بہتر سمجھ آئے، دس ون، ٹھیک ہے، یہ چیز، اور پھر ہمارے پاس یہ والا 1500 وچ از دس ون، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم نے بیسیکلی کیا کہ یہ جو کیش فلوز تھے جتنے بھی اس کے اندر ان سب کو ہم نے اسے ایک پریزنٹ ورتھ کی ایکویشن کی شکل میں لکھ لیا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہ جو 1000 ہے ہمارا، اس کو ہم لے جائیں گے دوسری سائڈ پہ، تو اسے کیا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ -1000 آ جائے گا، اور یہاں پہ ہماری جو ویلیو ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی وہ زیرو ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہم نے اسینشلی کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس ساری ایکویشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر صرف ایک ہی چیز اب ان نون رہ گئی ہے، دیٹ از آئی، ٹھیک ہے، جس کو اس نے آئی اسٹار لکھ لیا ہے یہاں پہ۔ تو بیسیکلی اس میں یہی رہ گیا، ہم اس کو سالو کر لیں گے آئی اسٹار کے لیے، تو جو کہ اس کی ویلیو یہاں پہ 16.9% آ رہی ہے، مطلب 16.9% وہ ریٹ آف ریٹرن ہے جس کے اوپر یہ اکنامک پروسیس ہمارا جسٹیفائی ہوتا ہے۔ تو اسینشلی ریٹ آف ریٹرن میتھڈ یہی ہے کہ اگر آپ کو ڈفرینٹ کیش فلوز دی گئی ہوں، آپ کو پریزنٹ ورتھ پتہ ہو یا آپ کو فیوچر ورتھ پتہ ہو یا آپ کو اینوٹی یعنی کہ اینول ورتھ پتہ ہو، لیکن اگر آپ کو ریٹ آف ریٹرن نہ پتہ ہو تو ہم ریٹ آف ریٹرن کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس میتھڈ کے ذریعے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسینشلی یہی ہے جو ہمارا ریٹ آف ریٹرن میتھڈ ہے۔ اس سے آگے اس نے جو ڈسکشن کیا وہ یہ ہے کہ مطلب بعض کیسز میں آبویسلی یہ ہو سکتا ہے کہ جو مطلب زیادہ ریئل اکنامک پروسیس ہے اس میں بہت سارے کیش فلوز ہو سکتے ہیں، جس طرح جو ہماری یہ والی ڈائیگرام تھی جو بھی ہم نے اوپر ڈسکس کی ہے، دس ون، ٹھیک ہے، اس میں تو صرف 3 کیش فلوز تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 3 سے زیادہ یا ملٹیپل کیش فلوز ہوں۔ پھر اس میں تو تھا کہ ایک شروع میں ایک نیگیٹو کیش فلو تھا اور اس کے بعد 2 پازیٹیو تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بار بار سائن چینج ہو کیش فلو کا۔ تو اگر کمپلیکیٹڈ کیش فلوز ہوں تھوڑے سے، مطلب ایک زیادہ کیش فلو ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ایکویشن بنے پریزنٹ ورتھ کی اس کو سالو کرنا آئی کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے، اس میں سے آئی نکالنا مشکل ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئی کے ایک سے زیادہ آنسر ہونا شروع ہو جائیں، یعنی کہ ملٹیپل روٹس آنا شروع ہو جائے اس ایکویشن کی، ٹھیک ہے، آئی کی ایک سے زیادہ ویلیوز پہ وہ ایکویشن جسٹیفائی ہونا شروع ہو جائے۔ تو ان ڈیٹ کیس ہمارے پاس کچھ رول آف تھمز ہے جس کے ذریعے ہم گیس کر سکتے ہیں کہ ہمارا سولوشن جو ہے وہ کیا ہوگا۔
اس میں ایک آسان طریقہ ہمارے پاس ہے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ، کہ ہم آئی کی جو ویلیوز ہیں، مطلب ہم یہ ایکویشن ڈیزائن کریں اپنے پروسیس کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ والی جو ایکویشن ہے، اور پھر ہم اس میں آئی کی ڈفرینٹ ویلیوز پلگ ان کر کے دیکھیں کہ یار ہماری کس آئی کی ویلیو پہ ہماری جو ایکویشن ہے وہ مطلب وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے ایکول ہو جاتی ہے. تو جو جس ویلیو پہ ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہماری آئی کی ویلیو وہی ہوگی، جس طرح سے نے لکھا ہے کہ ہم ویلیوز آئی کو بائی ہٹ اینڈ ٹرائل سلیکٹ کرتے ہیں انٹل دا ایکویشن از بیلنسڈ. اچھا لیکن یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے آبویسلی، کیونکہ ہم مطلب آئی اگر ہم بالکل ہی رینڈم گیسز کرنا شروع کر دیں گے تو آئی کی تو انفینٹ ویلیوز ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس کوئی ایک اچھا ایسٹیمیٹ ہونا چاہیے کہ یار آئی کی ویلیو ہم کون سی ڈالیں کہ وہ ہمارے سولوشن کے نیئر آیا، پھر ہم چلو 2-3 اور دفعہ ڈفرینٹ ویلیوز ٹرائی کر کے ایونچولی اپنی جو ایکچوئل آئی کی ویلیو ہے اس تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے. تو کوئی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ یا کوئی ریفرنس ہونا ضروری ہے ہمارے گیس کے طور پر. تو ایک اچھا گیس کرنے کا طریقہ اس نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہوا ہے، یہ جو 3 پوائنٹس ہمارے یہاں پہ. اس میں بیسیکلی وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی ایکویشن میں آئی کی ویلیو پٹ کرنے کے لیے بائی ہٹ اینڈ ٹرائل ہمارے پاس کوئی آئی کی ایک اسٹارٹنگ گیس ہو کہ یار ہمارے پاس فار ایگزامپل آئی اتنا ہو سکتا ہے، اور پھر ہم اس کو ڈال کے دیکھیں کہ آئی ہے اتنا یا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو پریزنٹ ورتھ انالیسز ہیں وہ ہم پہلے پرفارم کرتے ہیں بائی اگنورنگ دا ٹائم ویلیو آف منی. اس سے ہمارے پاس ایک آئی کی ویلیو آ جاتی ہے، لیکن وہ جو ویلیو ہوتی ہے وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمیں ایک اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ دے دیتی ہے ہمارے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے لیے. اچھا نا بیئر دس ود می، میں اس کو ریپیٹ کروں گا، اس کے بعد ہم ایک ایگزامپل کریں گے جس سے انشاءاللہ ہمیں فل کلیئر ہو جائے گا کہ واٹ از دیٹ ایگزیکٹلی مینس. ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا کہ ہم اس ایکویشن کو پریزنٹ ورتھ انالیسس کو ہم سالو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. تو سم ٹائمز از سمپل، لیکن سم ٹائم یہ ایکویشن کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے. اگر یہ ایکویشن کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے، اس کے لیے آئی کو اس کے لیے اس کو سالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ میں کیا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ آئی کی ڈفرینٹ رینڈم ویلیوز ڈال کے چیک کرتے رہتے ہیں بائی ہٹ اینڈ ٹرائل، بائی ٹرائل اینڈ ایرر، کہ بھائی کس آئی کی ویلیو پہ ہماری ایکویشن جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے، جسٹیفائی ہو جاتی ہے. اچھا مطلب رینڈملی آئی کی کوئی ویلیو گیس کر کے اس کو ڈالنا ہے ایکویشن کے اندر، پھر مطلب دیکھنا کہ وہ ایکویشن بیلنس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر وہ بیلنس ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر آئی کی کوئی اور ویلیو گیس کرنا اور پھر اس کو ڈالنا، پھر دیکھنا کہ وہ بیلنس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو اٹس اے ویری ٹیڈیس پروسیس. تو اس کو زیادہ اسموتھ بنانے کا، زیادہ کنوینئنٹ بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک کوئی اچھا سا گیس حاصل کر لیں کہ یار ہماری جو ویلیو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. اچھا گیس حاصل کرنے کا طریقہ ہمارے پاس یہاں پہ ان 3 پوائنٹس ہے. ان 3 پوائنٹس کا سم یہی ہے کہ بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک آئی کی گیس ویلیو حاصل کرنے کے لیے ہم جو پریزنٹ ورتھ انالیسز ہے وہ ہم اپلائی کرتے ہیں، یعنی کہ یہی انالیسز اپلائی کرتے ہیں بائی اگنورنگ دا ٹائم ویلیو آف منی. ٹھیک ہے، بائی نیگلیکٹنگ دا ٹائم ویلیو آف منی ایز اٹ سیز رائٹ ہیئر. ٹھیک ہے، یہ تو ہم ٹائم ویلیو آف منی کو نیگلیکٹ کر کے، اگنور کر کے جو ہے وہ پریزنٹ ورتھ انالیسس اپلائی کرتے ہیں. اس سے کہ آئی کی ویلیو آ جاتی ہے، اوبیسلی اس میں ایرر ہوتا ہے لیکن اٹ گیوز اس اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. ہم وہ ویلیو اپنے جو ایکچوئل ایکویشن ہے اس میں اپلائی کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہماری جو ویلیو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. اس بار کو زیادہ اچھی طرح ڈسکس کرنے کے لیے ہم یہ ایکویشن یہ ایک ایگزامپل کرتے ہیں، جیسے ایگزامپل 7.2. اچھا ایگزامپل 7.2 کے اندر بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ اس کی اسٹیٹمنٹ آپ اس کو پورا پڑھ لیجیے گا ڈیٹیل میں. تو اس میں یہ ایک کمپنی ہے جو کہ $200,000 کی، یعنی کہ $200,000 کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ لوگ ایسٹیمیٹ کریں کہ ان کو فار اے پیریڈ آف 10 ایئرس $15,000 پر ایئر ملیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کی اور 10ویں سال میں یعنی کہ اختتام میں اس ساری پیریڈ کے ان کو $3,00,000 کی ایڈیشنل جو ہے وہ سیونگ ہوگی، اس کو بھی ہم ایز کیش انفلو لیں گے. ٹھیک ہو گیا، 2 لاکھ انہوں نے انویسٹ کیا 10 سال کے پیریڈ کے لیے، 15,000 پر ایئر، اور آخر میں 3,00,000. تو یہ کیش فلوز ہوں گے ہمارے. اچھا ہم جو ہے وہ تو اس کے لیے ہم نے اس سینیریو کے لیے ہم نے ایک جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ جو فائنینشیل سچویشن ہے یہ کس ریٹ آف ریٹرن پہ جسٹیفائی ہوتی ہے. اچھا اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی کیش فلو ڈائیگرام بنا لیتے ہیں، جس طرح یہاں بنائی ہوئی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ ہی بنی ہوئی ہے یہ والی ڈائیگرام. 2 لاکھ کا کیش آؤٹ فلو کیا، یعنی کہ انہوں نے انویسٹ کیا، پھر ان کو آگے 10 سال تک جو ہے وہ $15,000 پر ایئر آتے رہے. 10ویں سال جا کے ان کو $3,00,000 آ گئے. اوکے آئی ایم سوری، لیٹ می جسٹ گیٹ بیک ٹو دا تھنگ.
اوکے اوکے سو وی آر بیک. اچھا اب اس میں ہم اس طرح سے ہے کہ تو 2 لاکھ کی انیشیل انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے, 15,000 پر ایئر فار اے پیریڈ آف 10 ایئرس, ٹھیک ہے, اور پھر 10ویں سال 3 لاکھ روپے کا کیش انفلو. تو یہ سارا پروسیس, تو اس سارے پروسیس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ریٹ آف ریٹرن کیا ہونا چاہیے, یہ ہم نے اسینشلی ڈیٹرمن کرنا ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے, اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس کس طرح کے کیش فلوز اس میں انوالو ہیں. تو ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ ایک پریزنٹ ورتھ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے پاس یہ اینول ورتھ ہے, ٹھیک ہے, 15,000 پر ایئر. یہاں پہ ہمارے پاس ایک 3 لاکھ کی فیوچر ورتھ ہے. تو ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ طرح کے اکنامک جو میئرز ہیں وہ موجود ہے, پریزنٹ ورتھ, اینول ورتھ اور فیوچر ورتھ. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان تینوں کو کنورٹ کر لیتے ہیں پریزنٹ ورتھ میں. تو یہ تو خیر پریزنٹ ورتھ ہی ہے آلریڈی, ہم اینول ورتھ کو پریزنٹ ورتھ میں کنورٹ کر لیں گے, فیوچر ورتھ کو پریزنٹ ورتھ میں کنورٹ کر لیں گے, اور ان کو ایکویشن کی شکل دے دیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایکویشن بن جائے گی -200,000 وچ از بلکہ لیٹ می چینج دا کلر. اوکے تو -200,000 وچ از دس پلس 15,000 P/A وچ از دس, یعنی کہ جو 15,000 کی اینول ورتھ تھی فار اے پیریڈ آف 10 ایئرس, اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا اس کی ٹوٹل پریزنٹ ورتھ میں. اچھا پلس 3 لاکھ یہاں والا وچ از دس, ٹھیک ہے. تو اس کو فیوچر ورتھ کو ہم نے کنورٹ کر دیا پریزنٹ ورتھ میں. تو یہ ہمارے پاس اس پروسیس کا ٹوٹل کیش فلو ہو گیا. یہ ہماری ایکویشن بن گئی. اب ہم چاہیں تو ہم اس کو سب سالو کر لیں ٹو فائنڈ دس آئی اسٹار اینڈ وی ول بی ڈن. اچھا لیکن یہ ہے کہ اس ایکویشن کو بھی سالو کرنا کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے. یہ پارٹ جو ہے دس ول بی ایزی, مگر یہ جو پارٹ ہے P/A کا یہ تھوڑا کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں 3 سے 4 جگہ جو ہے وہ آئے گا, تو اس کو سالو کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ اپلائی کریں گے. اچھا ہٹ اینڈ ٹرائل میں ہم نے کیا کیا, اب ہم بیسیکلی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے جو ہمیں یہاں پہ یہ میتھڈ بتایا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک ہٹ اینڈ ٹرائل کے لیے, ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ کے لیے گیس حاصل کر سکتے ہیں آئی کی ویلیو کا. تو اس کے لیے ہم یہاں پہ میتھڈ اپلائی کر رہے ہیں. تو کائنڈلی ریممبر کہ ہم اس میتھڈ کے اکارڈنگ کیا کرنا ہے, ہم نے پریزنٹ ورتھ انالیسس یہ اپلائی کرنا ہے, بٹ بائی اگنورنگ دا ٹائم ویلیو آف منی, ٹھیک ہے. تو اب اس نے کیا کیا یہاں پہ, اچھا اگر ہم ٹائم ویلیو آف منی کو اگنور کر دیں تو ہمارے پاس ایکویشن بن جاتی ہے کچھ اس طرح کی. اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ $200,000 وچ از دا پریزنٹ ورتھ رائٹ ہیئر, ٹھیک ہے, از اکول ٹو 4,50,000. اچھا یہ کہاں سے آیا بیسیکلی, یہ اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ جی فرام دس پوائنٹ آن ورڈ, ٹھیک ہے, جو فیوچر میں یعنی کہ ہمیں ٹوٹل کتنا کیش انفلو ہوگا. ایک تو ہمیں ہوگا $15,000 فار اے پیریڈ آف 10 ایئرس, یعنی کہ 15 × 10 1.5 لاکھ, ٹھیک ہے, اور پلس 10ویں سال ہمیں ہو جائے گا $3,00,000. تو 3 لاکھ جمع 15 اپنا 1.5 لاکھ, ٹھیک ہے, تو 3 لاکھ جمع 1.5 لاکھ $4.5 لاکھ جا گیا. تو یہ ہماری فیوچر ورتھ ہے, مطلب جو ہمیں فیوچر میں جا کے 4.5 لاکھ ملیں گے. اوبیسلی یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم نے ٹائم ویلیو آف منی تو کنسیڈر نہیں کیا. آپ کو ایکچولی تو 4.5 لاکھ سے مطلب ڈفرینٹ اماؤنٹ ہی ملے گی, لیکن ہم نے یہاں پہ مطلب اس کو کر لیا کہ ٹائم ویلیو آف منی کو اگنور کر کے کہ 4.5 لاکھ ہمیں ملے گی. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں پہ باقی وہی P/F فیکٹر یہ اپلائی ہوگا بیکاز دس واز اے فیوچر ورتھ ناؤ, ٹھیک ہے. تو اس کا ہم سالو کر لیں گے. تو اب ہمارے پاس جو ہے اس کو سالو کرنا کمپیریٹیولی بہت ایزی ہو جائے گا, اور ہمارے پاس جو آئی کی ویلیو آ جائے گی جو کہ ہوگی تقریباً 8 سے 9% کے درمیان. اچھا ابھی 8 سے 9% جو ریٹ آف ریٹرن ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے یہ ایکچولی آنسر نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اٹس اے گڈ گیس فار آور ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ, ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس 9% کو ایز اے فرسٹ ٹرائل گیس جو ہے یوز کرتے ہیں. یہ 9% یعنی کہ 0.09 کی ویلیو ہم انٹر کر دیں گے اس ایکویشن کے اندر. لیٹ می جسٹ اوکے, ٹھیک ہے, اس ایکویشن کے اندر, ٹھیک ہے, ہم اپنی یہ جو 0.09 کی ویلیو ہے جو بھی ہم نے نکالی ہے اس ایکویشن کے تھرو, ٹھیک ہے, وہ ہم اس کے اندر پٹ کر دیں گے اس ایکویشن میں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم جب اس کو پٹ کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں جس نے یہاں پہ کیا ہے, ٹھیک ہے, 9% کی ویلیو اس نے ڈالی ہے, تو اس کا آنسر آیا تقریباً $22,900 کچھ, ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمیں گیس مل گیا. ناؤ وی نو کہ یار ہماری جو مطلب جو ٹوٹل ورتھ آ رہی ہے پریزنٹ ورتھ وہ 0 سے زیادہ آ رہی ہے. اچھا اگر ہم تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ریٹ آف ریٹرن کو تھوڑا سا بڑھا کے ڈالتے ہیں. لیٹس ٹرائی 11%. تو اگر ہم 11% کی ویلیو ڈالیں تو دیٹ بیکمز اکول ٹو -6,000. اچھا اب یہ جو ہے وہ ہم ریٹ آف ریٹرن ہمارا جو پریزنٹ ورتھ ہے وہ 0 سے کم ہو گئی ہے. تو اس سے ہمارے پاس ایک اچھا اسٹیمیٹ بن گیا. ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ہماری جو ویلیو ہے ریٹ آف ریٹرن کی وہ اٹ از سم ویئر اراؤنڈ 8 to 11%.
اس رینج کے اندر اندر ہے ہماری ریٹ آف ریٹرن کی ویلیو. تو اٹس اے ویری ورکیبل رینج. اب اس کے اندر مطلب ہمارے لیے گیس کرنا بھی آسان ہے. اگر لیٹس سے اف 9% ڈیڈنٹ ورک آؤٹ تو وی کین ٹرائی 10, وی کین ٹرائی 10.5. ٹھیک ہے, وی کین ٹرائی 9.5. ٹھیک ہے, مطلب اب ہمارے پاس 2 سے 3 ہی ویلیوز ہیں. تو ہم فار ایگزامپل ہم پہلے 10 کی ویلیو اس ایکویشن میں ڈال کے دیکھیں گے, اس ایکویشن میں. ٹھیک ہے, اور لیٹس سی کہ وہ مطلب اس پہ کیا بیلنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتی. اگر نہیں ہوتی تو وی ول ٹرائی 10.5. اگر وہ نہیں ہوتی تو وی ول ٹرائی سم تھنگ ایلس. تو اب ہمارے پاس ایک بہت مطلب نیرو رینج آ گئی جس میں ٹرائل اینڈ ایرر کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اس نے 10.6% جو ہے وہ ریٹ آف ریٹرن اس نے ایسٹیمیٹ کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل تھی پریزنٹ ورتھ انالیسس کی. تو جسٹ ٹو بریفلی ریکیپ, اس میں کیا ہوا کہ پریزنٹ ورتھ انالیسس جو ہے وہ بھی جو ریٹ آف ریٹرن انالیسس ہے وہ بھی بیسیکلی پریزنٹ ورتھ یا اینول ورتھ انالیسس ہی ہوتا ہے. صرف اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ بس سالو کر لیتے ہیں اس کو فار دا ویلیو آف آئی. ٹھیک ہو گیا پہلی بات. دوسرا یہ کہ اس کو سالو کرنا بعض اگر مشکل ہو سکتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو مطلب ہم ایک ایسٹیمیٹ یا ایک ہم ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ یوز کرتے ہیں. اور ہٹ اینڈ ٹرائل میں آئی کی ویلیو ہم مطلب ڈالنے کے لیے کوئی گیس ویلیو ڈالنے کے لیے ہم پریزنٹ ورتھ اپلائی کر لیتے ہیں بائی اگنورنگ دا ٹائم ویلیو آف منی. اس سے ہمارے پاس ایک گیس آ جاتا ہے آئی کی ویلیو کا. وہ آئی کی ویلیو ہم اپنی اس میں ڈالتے ہیں ایکویشن میں, اور اس کو سالو کر کے ہم اپنا جو ایکچوئل ریٹ آف ریٹرن ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں.